میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے قبولیت اعمال میں اخلاص کی اہمیت پر بات کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ یہی موضوع چلے گا۔ اب اگلی بات کو پچھلی بات سے ملانے کے لیے میں پچھلے جمعے کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان اور عقیدہ درست ہو، پھر عمل کرے، اور دوسرے نمبر پر نیت خالص ہو، پھر عمل کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ عمل شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 بنیادی شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ گویا اخلاص بھی ان 3 شرطوں میں بنیادی شرط ہے عمل کی قبولیت کے حوالے سے۔ پھر میں نے آپ کو اخلاص کی 4 چیزیں بتائی تھیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام۔ قول و فعل کے ذریعے اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرنا، یعنی اپنی بات سے، اپنے عمل سے اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کرنا، اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کا ارادہ کرنا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کا احسان سمجھنا کہ یہ توفیق مجھے اس عمل کی اللہ نے دی، اللہ کا احسان سمجھنا۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا کہ جلد بازی سے بچنا اور عمل میں ٹھہراؤ رکھنا، آہستگی کے ساتھ آرام سے عمل کرنا۔ چوتھے نمبر پر یہ خوف رکھنا کہ کہیں میرا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے کسی وجہ سے۔ ہر وقت یہ ڈر رکھنا کہ کہیں کسی وجہ سے میرا یہ عمل رد نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اخلاص کی اہمیت پر چند جملے آپ کو بتائے تھے، آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح عمل اخلاص کے بغیر بے حیثیت۔ نمبر 2، اخلاص سے دل منور ہوتا ہے۔ اللہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے جب بندے کے اندر اخلاص ہو۔ اسی طرح اخلاص جو ہے یہ اللہ کے ہاں عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے، یعنی اخلاص ہی سے آپ کا دین قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اخلاص سے عمل کی اہمیت اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر حدیث کے مطابق اخلاص کے علاوہ دنیا کا سب کچھ ملعون ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث بیان کی تھی کہ دنیا ملعونت وملعونۃ ما فی، یعنی دنیا ملعون ہے اخلاص کے علاوہ۔ ملعون کا معنی ہے رحمت سے خالی ہے، اللہ کی رحمت سے خالی ہے اگر اخلاص نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ اخلاص اگر ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ ملعون نہیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اخلاص والے سچے مومن ہوتے ہیں، یعنی جن مومنین کے اندر اس کے عمل میں اخلاص ہے وہی سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق چند اعمال کا ذکر میں نے شروع کیا تھا کہ ان میں اخلاص ضروری ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ سب سے پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا
کہ طلب علم، اگر آپ علم حاصل کرنے لگے ہیں تو اس میں اخلاص شرط ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصود، دنیا کا حصول مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود. اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھتا ہے، ایسا علم جس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے. اب میں حفظ کرتا ہوں اس لیے کہ کل کو میں کمائی کروں گا پڑھانے کے لیے، پڑھا کر، تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. میں مدرسے میں داخل ہو کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہوں کہ کل کو میں اچھا مدرس بن کر خوب اچھی تنخواہ لوں گا، تو یہ غلط مقصد ہے. اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. تو طلب علم میں اخلاص شرط ہے. اخلاص کے بغیر طلب علم اتنا بڑا اجر کا کام ہے، وہ بے مقصد بے فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آج میں چند اور اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی شرط بتائی ہے کہ ان اعمال میں اخلاص ضروری ہے. ان میں توحید میں اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلصا من قلبہ، اپنے دل سے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے، میری شفاعت ان کو ملے گی. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اس کے مطابق چلتا ہے، تو یہ وہ خوش نصیب ہے، قیامت کے دن اس کی میں سفارش کروں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح تیسرا عمل ہے نماز، جس کی بہت اہمیت ہے. اس میں بھی اخلاص کی شرط لازمی ہے. اخلاص کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی 40 یوما فی جماعت، جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یدرک التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر اولی، جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو یہ تکبیر ہے، تکبیر اولی، پہلی تکبیر میں وہ شامل ہو جاتا ہے، 40 دن تک ہر نماز میں کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق. ایک وہ آگ سے بری ہو گیا، بچ گیا، اور دوسرا وہ نفاق سے بری ہو گیا. یعنی 2 براءتیں 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز ادا کرتا ہے، تو خلوص کے ساتھ، صاف ظاہر ہے کہ خلوص کے بغیر تو یہ عمل ممکن نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 براءتیں عطا فرماتا ہے، ایک آگ سے اور ایک نفاق سے.
بری ہو جاتا ہے انسان جب وہ 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سجدوں میں اخلاص، سجدہ کرنے میں اخلاص، اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سجدے کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ۔ جب بھی آپ کوئی ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اس سجدے کے بدلے میں آپ کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ یہاں سے مراد فرضی نماز تو پڑھنی ہے، نفلی نماز اور ویسے بھی اللہ کے سامنے برسجود ہو کر، سر بسجود ہو کر اللہ سے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، یہ مراد ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں ادا کرنا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر مسجد بنانے میں اخلاص۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کے پیسوں سے کوئی مسجد بن رہی ہے تو یقیناً اس عمل میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، فرمایا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کی مثل جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور، یہ بخاری کی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، کا مفحص قطات، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، مراد چھوٹی سی تھوڑا حصہ ڈالتا ہے، گھونسلے کے برابر مسجد تو نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ بھی ڈالتا ہے مسجد میں، او اصغر، یا اس سے بھی کم، یعنی بالکل معمولی حصہ ڈالتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مسجد بنانے میں اخلاص شرط ہے، پھر جا کر اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے مسجد بنا رہے ہوں تو وہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی دکھلاوا، کوئی دنیا کے مفادات حاصل کرنے کا ارادہ نہ۔ 6 نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں بھی اخلاص شرط ہے۔ ہر عمل میں اخلاص شرط ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال میں خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے، تو ان کی مثال کمثل حبۃ کمثل جنت، ایک جنت کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے، بے ربوہ، جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، اسے تیز بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ ڈبل پھل دے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ،
اگر اسے تیز بارش نہیں بھی ملتی تو اسے فوار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ یاد رکھو اللہ تمہارے سب اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بصیر میں صرف دیکھ رہا ہے نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ فعیل کا سانچہ ہے۔ اس سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی بھی اسم ہوتا ہے اس میں مبالغہ اور اہمیت کے ساتھ کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو بصیر بہت دیکھنے والا، اہتمام سے دیکھنے والا، اچھی طرح دیکھنے والا۔ گویا ہمارے اعمال کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا خلوص ہے اور کتنا ریاکاری ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ لہذا اپنے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی خاص طور پر کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی مقصود ہو، خلوص کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر برادرانہ محبت، جو آپس میں بھائی چارے کی محبت ہے، اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ بہت لوگ محبت رکھتے ہیں آپس میں لیکن دنیا داری کا مقصد ہوتا ہے، نہیں، اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ من احب للہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وابغض للہ، اور جو صرف اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، واعطى للہ، اور صرف اللہ کے لیے وہ کسی کو کچھ دیتا ہے، ومنع للہ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کچھ روک لیتا ہے، نہیں دیتا، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقد استکمل الایمان۔ یہ 4 باتیں جس میں ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ احب للہ، اللہ کے لیے محبت، اور ابغض للہ، اللہ کے لیے ناراضگی، وآتى للہ، اللہ کے لیے دینا کسی کو، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکنا، کسی سے کچھ روکا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ 2 حدیثیں اس سلسلے میں اور ہیں، وہ بھی میں ضرور بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر محبت کی بنیاد دنیا داری ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے، اللہ اکبر، قال اللہ عز وجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اس حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المتحابون فی جلالی، جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے ان کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا یغبطہم النبیون والشہداء، ایسے نور کے ممبر ہوں گے کہ جن پر اللہ کے نبی اور شہداء یہ بھی رشک کریں گے، کاش یہ ہمارے لیے ہوتا۔ یعنی یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے یہ نور کے ممبر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی، کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت اس پر لازم ہو جاتی ہے، للمتحابین فیہ، جو صرف میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں صرف میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ان دونوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی میں ضرور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا والمتجالسین فیہ، اور جو میری وجہ سے آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا والمتزاورین فیہ، اور جو صرف میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ وہ گھر سے نکلا
دوسرے کے پاس پہنچا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ آپس میں یعنی تعلق جو رکھا ہوا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جاؤں میں اس کو مل کر آؤں، اور یہ نکلتا ہے جا کر مل کر آتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے تو اللہ ان محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّا، اور جو صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں کا خیال رکھتے ہیں صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، یعنی میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپس کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے مل بیٹھنا، اللہ کے لیے ملنا جلنا، اللہ کے لیے ایک دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ ایسے لوگوں سے یقیناً اللہ محبت فرماتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر جب میت کے لیے دعا کی جائے تو اس میں بھی اخلاص ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھو جنازے کی، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، مخلص بن کر دل کی گہرائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ نے مجھے غصہ دلایا، یقیناً میں غصے میں آیا، لیکن مجھے فوراً خیال آیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں یہ غصہ ختم کر دوں، میں فوراً وہ غصہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا، اس پر بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پر بھی اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من جرعۃ اعظم اجرا، کوئی گھونٹ ایسا نہیں جس کا بہت اجر ہو اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا بہت اجر ہو، کوئی گھونٹ ایسا نہیں، من جرعۃ غیظ کظمها عبد، غصے کے گھونٹ سے جو ایک بندہ پی جاتا ہے، یعنی غصے کا گھونٹ جو ایک بندہ پی جائے، اس گھونٹ سے بہتر اجر والا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ اور فرمایا ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کرتا ہے، صرف اللہ کو خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے۔ آپ نے واقعی غلط بات کہہ کر مجھے غصہ دلایا، اور آپ حق بجانب بھی نہیں تھے، لیکن مجھے غصہ بھی صحیح آیا، آنا چاہیے تھا، فطرت ہے انسان کی، لیکن میرے دل میں جب یہ آیا کہ اگر یہ غصہ میں پی جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں یہ دل میں آتے ہی غصہ پی گیا، تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا ہوا، یقیناً اللہ نے اس کا بہترین اجر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے غصہ پینے کے لیے بڑا اجر رکھا۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر قربانی کرنے میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ ذبح کرتے ہوئے عموماً یہ دعا بتائی جاتی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں اپنے چہرے کو اس رب کے آگے کر دیتا ہوں، اس رب کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ علی ملت ابراہیم حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر
جو ایک طرف کے تھے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور پھر میری ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ جب آپ قربانی میں یہ دعا پڑھیں گے اور آپ خلوص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ کے ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو یقیناً یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا۔ یہ قربانی قبول ہوگی ہی اس وقت جب خلوص دل سے آپ یہ قربانی کریں گے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ حج کرتے ہوئے بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ہر بات بتائی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی رہنمائی دی ہے، ہر عمل کے لیے رہنمائی دی ہے۔ حج اور عمرہ کرتے ہوئے حج کے وقت جب نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ جملہ بھی بتایا گیا ہے کہ پڑھا جائے اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ ایسا حج بنا دے، میں جو حج کرنے چلا ہوں اسے ایسا حج بنا دے کہ لا ریاء فیہا، کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، ولا سمعتا، اور نہ ہی تعریف سننے کی کوئی خواہش ہو۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے باہر لکھواؤں گا حاجی محمد اشرف، حاجی محمد اکرم الحاج۔ یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ایک سے زیادہ حج کیے ہوں تو وہ الحاج ہوتا ہے، اور وہ الحاج کہہ کر لوگ مجھے پکاریں تو یہ خواہش ہوگی تو یقیناً اس حج کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ حاجی صاحب کہلانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ حج ایک عبادت ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کی ہوئی ہے تو اپنے لیے کی ہے۔ اچھا، کوئی کسی کو نمازی صاحب بھی کہتا ہے حالانکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ حج تو ایک کیا ہے، نمازیں وہ روزانہ 5 پڑھتا ہے، کوئی بھی نمازی صاحب نہیں، یہ ایک رواج بن گیا۔ تو اس پر خوش ہونا کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، یقیناً یہ ریاکاری، یقیناً یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ نیت کرتے ہوئے یہ بھی کہو کہ اللہم حجتاً لا ریاء فیہا، کہ اللہ یہ اس حج کو ایسا حج بنا دے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، ولا سمعت، اور کوئی شہرت نہ ہو، کوئی تعریف سننے کی خواہش نہ ہو، یہ ایسا حج بنا دے۔ تو اس لیے حج میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اور 12ویں نمبر پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے صبر کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا، میں آپ کے پیچھے بھاگا، آپ تیز تھے بھاگ گئے، میں نے کہا جا میں اب صبر کرتا ہوں، تجھے معاف کر دیا، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے تو پوری کوشش کی کہ بدلہ لوں، لے نہیں سکا۔ نہیں، جب آپ نے مجھے مارا اور میں یہ کہہ کر کہ میرا رب خوش ہوگا اگر میں اس زیادتی پر صبر کر لوں، میرا رب خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، لیکن اتنا جتنی زیادتی کی گئی اس سے زیادہ نہیں، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ یعنی اللہ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ کے لیے ایک اجر رکھا ہے
کہ اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو کر آپ سے محبت کرے۔ تو اللہ کے لیے صبر کرنا، فرمایا یہ بھی، اس میں بھی اخلاص ضروری ہے صبر کرنے میں۔ اور 13ویں نمبر پر اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرنا، انکساری، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور انکساری اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار سمجھ کر انکساری کے ساتھ رہنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھنا، یہ تواضع اختیار کرنا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اس میں بھی ضروری ہے کہ اگر آپ انکساری کے ساتھ کام لے رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں تواضع خدمت کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ وہ مفہوم نہیں ہے تواضع کا۔ تواضع کا معنی ہے انکساری اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، تکبر سے بچ کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ عاجزی اختیار کرنا۔ یہ اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے تو الا رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ان میں دو باتیں ہیں، لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو درجات ہیں ان میں ان کو بلند کر دیتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ اسے اونچا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اسے درجات بلند مل جاتے ہیں جو اللہ کے لیے تواضع، انکساری، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 13 باتیں ہیں، اعمال مختلف، جن میں خاص طور پر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور رہنمائی دی ہے کہ ان میں تو ضرور عاجزی اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہونے چاہیے۔ ان کو یاد کریں۔ ان کو میں نے کچھ باتیں اسی لیے دہرائی ہیں پچھلے جمعے کی، تاکہ پچھلا جمعہ اور یہ جمعہ کیونکہ موضوع ایک ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوگا۔ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاص کے ثمرات کیا ہیں اور ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں۔ اخلاص کے ثمرات کیا ہیں اور ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، یہ میں آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اخلاص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عمل قبول فرمائے، اور یقیناً اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت کا اخلاص ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، مخلص ہونا۔ تو لہذا آپ کو، مجھ کو، ہم ہر ایک کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور اخلاص کا معنی ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اور بس کوئی دنیا داری کا مقصد نہیں، کوئی اور ووٹ لینے کا چکر نہیں، کوئی لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت بڑھانے کا چکر نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔